العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده لأن كلمة ما عامة في الأوقات كلها فصار كما إذا قال في أي وقت شئت. اور اگر کہا بیوی سے طلقی نفس کی متی شئت، اپنے آپ کو طلاق دے لے تو جب چاہے، فلہا عورت کے لیے اختیار ہوگا کہ اپنے آپ کو طلاق دے لے مجلس میں اور مجلس کے بعد بھی، لأن کلمۃ ما عامۃ فی الاوقات کلھا، اس لیے کہ کلمہ ما عام ہے تمام اوقات میں، فصار پس ہو گیا جیسا کہ جب کہا فی ای وقت شئت، طلقی نفسکی فی ای وقت شئت، جس وقت بھی چاہے طلاق دے لے۔ پہلے مسئلہ بیان کیا تھا طلقی نفسکی، اتنا کہا تھا، اس میں شوہر نے بیوی کو مالک بنا دیا اپنے آپ کو طلاق دینے کا، وہاں شوہر اس جملے کو واپس بھی نہیں لے سکتا تھا، مالک بنا دیا، جب تک وہ استعمال نہیں کر سکتی ہے کرے گی جب تک اس کو اختیار رہے گا، لیکن یہ اختیار اس کو مجلس تک رہے گا، مجلس ختم ہوئی اختیار ختم ہوا، لیکن یہاں جملہ بڑھا دیا طلقی نفسکی متی شئت، اس جملے میں مجلس تک ہی اختیار باقی نہیں رہے گا، مگر مجلس میں اور مجلس کے بعد جب بھی اپنے آپ کو طلاق دینا چاہے طلاق دے سکتی ہے۔ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ متا لفظ ہے، متا یہ اوقات کے لیے آتا ہے، وقت، اور یہ متا تمام اوقات کو عام ہے، جب بھی دے گی متا کا استعمال صحیح ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ امْرَأَتِي، اور جب کسی آدمی سے کہا اے جا میری بیوی کو طلاق دے دے، طلق امراتی، اس آدمی کو حق ہوگا کہ بیوی کو طلاق دے مجلس میں اور مجلس کے بعد، وَلَهُ أَن يَرْجِعَ، اور شوہر کو حق ہوگا اس جملے کو واپس لینے کا، لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَإِنَّهُ أَوْ إِنَّهُ اسْتِعَانَةٌ، اس لیے کہ یہ وکیل بنانا ہے یا دوسرے سے مدد لینا ہے، فلا یلزم، لازم نہیں ہوگا، ولا یقتصر علی المجلس، اور مجلس پر منحصر بھی نہیں رہے گا۔ صورت مسئلہ ہے شوہر نے کسی آدمی کو کہا اے بھائی جا میری بیوی کو طلاق دے دے، وہ آدمی جس کو کہا ہے گویا کہ اس شخص نے اس کو وکیل بنا دیا، اب وہ اس کو بیوی کو طلاق دینا چاہے تو مجلس میں دے تو بھی دے سکتا ہے، مجلس کے بعد بھی تو بھی دے سکتا ہے، لیکن شوہر اگر رجوع کرنا چاہے طلاق دینے سے پہلے کہ جل میرا جملہ واپس کر دے، بس اتنا کہہ دیا کہ میں اب تمہاری وکالت ختم کرتا ہوں، تو بس اس کی وکالت ختم ہو جائے گی، جملہ اس کو خود بخود واپس مل جائے گا۔ اسی فلا یلزم، وہاں تو عورت کے اوپر لازم ہو گیا تھا، یعنی عورت اس جملے کو استعمال کیے بغیر واپس نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہاں شوہر اگر واپس لینا چاہے اس وکیل سے اس جملے کو تو واپس لے سکتا ہے، شکل واپس کی اتنی ہوگی، کہہ دے بھائی میں جو تم کو کہا تھا وہ تمہاری وکالت ختم ہو گئی، اسی کو کہہ رہے ہیں لأنہ توکیل یا انہ استعانت فلا یلزم، تو یہ لازم نہیں ہوگا، شوہر واپس نہ لے وکیل کے ذمے لازم ہو جائے، استعمال کرے ہی بغیر استعمال کیے واپس نہیں، فرماتے نہیں، کیوں؟ وکیل بنانا ہے، اور موکل اپنی وکالت کو وکیل سے جب ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے، البتہ مجلس پر منحصر بھی نہیں رہے گا، اس کو مجلس کے اندر بھی اختیار، مجلس کے بعد بھی اختیار ہے، لیکن اس کو واپس لینے کا حق ہے۔ یہاں آپ تھوڑا سا ایک موٹا جملہ سمجھیں، تملیک اور توکیل۔ تملیک اگر کسی کو مالک بنا دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتا جملے کو، البتہ مجلس تک ہی اختیار رہے گا، اور اگر کسی کو وکیل بنایا ہے تو وکیل موکل جملے کو واپس لے سکتا ہے، البتہ وہ مجلس تک اختیار باقی نہیں رہے گا، بلکہ مجلس کے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور واپس لے لیا تو استعمال کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ بخلاف قولہ لامرأتہ طلقی نفسکی، بخلاف شوہر کے قول اپنی بیوی سے طلقی نفسکی،
یہ جملہ اگر کہہ دیا ہے شوہر نے بیوی سے، اوپر بیان آ چکا اس کا، تو اب اس کو واپس نہیں لے سکتا، البتہ مجلس تک اختیار اس کا باقی رہے گا، لأنها عاملة لنفسها، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے عمل کرنے والی ہے، فکان تملیکا لا توکیلا، پس یہ مالک بنانا ہوگا نہ کہ وکیل بنانا۔ تلقی نفسکی میں شوہر نے بیوی کو طلاق دینے کا مالک بنا دیا۔ ولو قال لرجل، اور اگر کسی آدمی سے کہا طلقها ان شئت فله ان يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج ان يرجع، وقال زفر رحمه الله تعالى هذا والأول سواء لأن التصريح بالمشية كعدمه لأنه يتصرف عن مشيته فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له بيعه إن شئت۔ شوہر نے کسی آدمی سے کہا طلقها، بیوی کو طلاق دے دے، ان شئت، اگر تو چاہے۔ شوہر کے لیے جائز ہوگا، اس آدمی کے لیے جائز ہوگا کہ اس کو طلاق دے لے فی المجلس، مجلس میں خاص طور سے، گویا کہ یہاں بھی مالک بنانا ہے۔ ولیس للزوج ان یرجع، اور شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس جملے کو واپس لے لے۔ طلقها ان شئت، بیوی کو طلاق دے لے اگر تو چاہے، تو بیوی کو طلاق دے لے اگر تو چاہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہاں مالک بنانا ہے، تملیک ہے۔ جب مالک بنانا ہے تو مجلس ہی میں طلاق دینے کا اختیار ہوگا، مجلس کے بعد طلاق نہیں دے سکتے، بعد طلاق کا اختیار ختم ہو جائے۔ امام سفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا والاول سواء، یہ جملہ اور پہلا جملہ، یہ جملہ یعنی طلقها ان شئت، اور دوسرا جملہ طلقها، یہ دونوں حکم میں برابر ہیں۔ یہ جملہ طلقها ایک اور طلقها ان شئت، دونوں جملے حکم میں برابر ہیں۔ امام سفر رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے، دیکھیے امام سفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا والاول سواء، یہ جملہ اور پہلا جملہ دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ مشیت کی تصریح کرنا اس کے نہ ہو کرنے کی طرح ہے۔ ارے ان شئتی کہے تو بھی نہ کہے دونوں برابر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے، اپنی چاہت سے تصرف کرتا ہے۔ جب ہر آدمی اپنی مشیت سے تصرف کرتا ہے تو طلقها میں بھی اس کی مشیت ہے، اور یہاں اپنے شیتی کہہ دیا، کون سا کمال کیا، چاہے گا تو دے گا۔ اس لیے دونوں جملے برابر ہو، جب دونوں جملے برابر ہو گئے تو واپس پہلے بھی لے سکتا ہے اور واپس یہاں بھی لے سکتا ہے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ طلق امراتی، اور دوسرا جملہ طلقها ان شئت۔ یہ دونوں جملے امام سفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برابر ہیں۔ برابر ہے کہ مطلب یہ کہ جیسے پہلے جملے میں وکیل بنانا تھا، واپس لے سکتا تھا، مجلس کے بعد بھی اختیار تھا، یہاں بھی واپس لے سکتا ہے اور مجلس کے بعد بھی اختیار رہے گا۔ اس کی نظیر دے رہے ہیں، مثال فصارا کالوکیل بالبیع، پس ہو گیا یہ جملہ جیسے بیع کا وکیل بنانا۔ جب اذا قیل له، جب اس سے کہا گیا بیعہ ان شئت، بیچ دے تو اس کو اگر چاہے، تو بیعہ ان شئت اگر کہا ہے تو یہاں ان شئت کہنے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں ان شئت کہنے کے باوجود بھی توکیل وکیل بنانا ہے۔ ایسے ہی طلقها ان شئت میں بھی مالک نہیں بنانا ہے بلکہ وکیل بنانا ہے۔ ولنا، ہماری دلیل ہے انہ تملیک لانہ علقہ بالمشیۃ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ، یہ وکیل بنانا ہے، وکیل بنانا نہیں، تملیک بنانا، مالک بنانا ہے، اس لیے کہ اس نے چاہنے پر معلق کیا ہے، لانہ علقہ بالمشیۃ، اس نے چاہنے پر معلق کیا ہے۔ والمالک هو الذی یتصرف عن مشیتہ، اور مالک وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی مشیت سے تصرف کرتا ہے۔ والطلاق يحتمل التعلیق،
اور طلاق تعلیق کا احتمال رکھتا ہے برخلاف بے کے، اس لیے کہ بے تعلیق کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ یہاں شوہر نے کہا طلق ہاں ان شئتی، اصل میں یہ مالک بنانا ہے، کیونکہ اس شخص نے اس کو اس کی مشیت پر معلق کیا ہے، اور مشیت پر معلق کرنا گویا کہ مالک بنانا ہے، کیونکہ مالک وہ ہے جو اپنی مشیت سے تصرف کر سکے، اور جب یہ تملیک ہوئی، مالک بنانا ہوا، تو مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، مجلس کے اندر ہی طلاق دے سکتا ہے، لیکن مجلس کے اندر رجوع بھی نہیں کر سکتا، اور مجلس ختم ہو گئی تو سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا آپ کو کہ تملیک مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، اور تملیک مجلس کے بعد بھی۔ تملیک میں رجوع نہیں ہے اور توکیل میں رجوع ہے۔ آگے کہا کہ طلاق تعلیق کا احتمال رکھتا ہے برخلاف بے کے، کہ وہ تعلیق کا احتمال نہیں رکھتا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا برخلاف بے کے۔ بے میں کہا اگر بیعہ ان شئتا تو یہ وکیل بنانا، ان شئتا کہنے کے باوجود، ایسے طلقھا ان شئتا میں وکیل بنانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، طلاق تعلیق کا احتمال رکھتا ہے، طلاق تعلیق کا احتمال رکھتا ہے، لیکن بے تعلیق کا احتمال نہیں رکھتی ہے، اس لیے بے منعقد کرنا ہوگا تو اسی مجلس میں، لیکن طلاق دینے کے لیے مجلس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب طلاق تعلیق کا احتمال رکھتا ہے تو طلقھا ان شئتا کو ہم تعلیق پر محمول کر لیں، مالک بنانا ہوگا، برخلاف بے کے بیعہ ان شئتا میں چونکہ اس میں تعلیق ہو نہیں سکتی، اگر چاہو مگر چاہو، نہیں ابھی لو ابھی دو، تو مالک بنانا نہیں بلکہ وکیل بنانا ہے، تو پھر یہاں اور وہ جملہ، دونوں جملے ایک نہیں ہیں، بلکہ بیعہ یہ وکالت کا جملہ ہوگا، اور طلقھا ان شئتا یہ تملیک کا جملہ ہوگا، مالک بنانے کا جملہ ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ إِيقَاعَ الثَّلَاثِ فَتَمْلِكُ إِيقَاعَ الْوَاحِدَةِ ضَرُورَةً۔ شوہر نے بیوی سے کہا اپنے آپ کو 3 طلاق دے لے، طلقی نفسکی ثلاثا، فطلقت واحدۃ، اس نے اپنے آپ کو 1 طلاق دے لیا، فہی واحدۃ، تو 1 ہی طلاق ہوگی، اس لیے کہ اس نے 3 کو واقع کرنے کا مالک بنایا ہے، پس مالک ہوگی 1 کے واقع کرنے کا ضرورتاً۔ آسان ہے بہت مسئلہ۔ شوہر نے کہا اپنے آپ کو 3 طلاق دے گا، اس نے کہا 3 نہیں 1 کہ، فہی واحد، 1 ہی طلاق ہوگی۔ کیوں؟ وہ 3 کے واقع کرنے کا مالک بن چکی ہے، 3 واقع کرے 1 واقع کرے، اسی ملکیت میں ہے، لہذا وہ اگر 1 واقع کرتی ہے تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، اور اگر کہا شوہر نے اپنے آپ کو 1 طلاق دے لے، اس نے اپنے آپ کو 3 طلاق دے لیا، لم یقع شیء عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ نہیں واقع ہوگا، اور امام صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقع واحدۃ، 1 واقع ہوگا۔ شوہر نے کہا 1 طلاق دے لیں، بیوی نے کہا 3، 1 کیا دینا، 3 دے دو۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر شوہر نے 1 دیا تھا، بیوی نے اپنے آپ کو 3 دے لیا، 1 حوالے کیا، 3 دے لیا، کچھ نہیں ہوگا۔ امام صاحبان فرماتے ہیں 1 طلاق تو پڑ ہی جائے گی، لِأَنَّهَا أَتَتْ بِمَا مَلَكَتْهُ وَزِيَادَةٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَلْفًا۔ امام صاحبان فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں 1 طلاق تو واقع ہوگی۔ کیوں؟ شوہر نے بیوی کو 3 طلاق کا مالک بنایا، اور شوہر نے بیوی کو 1 طلاق کا مالک بنایا، بیوی نے اپنے آپ کو 3 طلاق دے لیا۔ امام صاحبان فرماتے ہیں کہ 1 طلاق تو واقع ہوگی ہی، امام صاحبان فرماتے ہیں 1 طلاق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کچھ بھی واقع نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتت بما ملکتہ وزیادہ،
جس کا مالک بنی ہے اس نے تو ادا کر لیا، وہ دے لیا اور زیادہ بھی دے لیا. فصار کما اذا طلقها الزوج الفا، پس ہو گیا جیسے کہ شوہر نے اس کو 1000 طلاق دیا. سمجھے؟ صاحبان فرماتے ہیں عورت نے 3 طلاق دی تو ایسا ہوا کہ ایک دیا اور ایک پر زائد دیا، تو جتنا شوہر نے دیا تھا وہ تو واقع ہو جائے گی، اور جو باقی 2 طلاقیں ہوئے وہ لغو ہو جائے گی. اس کی ایک مثال سمجھیے. جیسے شوہر اگر بیوی کو 1000 طلاق دیتا ہے تو 1000 طلاق دے ہو جائے گی، لیکن شریعت 3 ہی واقع کرتی ہے، 3 واقع ہو جائے گی، باقی لغو ہو جائے گی. ایسے ہی بیوی اپنے آپ کو 1 طلاق دیتی ہے تو 1 طلاق کا مالک بنائی گئی ہے، 2 وہاں سے لغو ہو جائے گی. صاحبان فرماتے ہیں زائد وصف لغو ہو جائے گا، اصل واقع ہو جائے گا، اور اس کی نظیر میں شوہر کی بات پیش کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہا اتت بغیر ما فوض الیہا فکانت مبتدئۃ وہذا لان الزوج ملکها الواحدۃ والثلاث غیر الواحدۃ لان الثلاث اسم لعدد مرکب مجتمع والواحد فرد لا ترکیب فیہ فکانت بینہما مغایرۃ علی سبیل المضادۃ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ شوہر نے جو بیوی کو سپرد کیا اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو دیا. اتت بغیر ما فوض الیہ، دیا اس کے علاوہ جو اس کو سپرد کیا گیا. گویا کہ عورت نے نئے سرے سے طلاق دیا، نئے سرے سے طلاق دیا، اس لیے کہ شوہر نے اس کو مالک بنایا 1 کا، اور 3 1 کے علاوہ ہے، والثلاث غیر الواحدۃ، اور 3 1 کے علاوہ ہے. اس لیے کہ 3 یہ عدد مرکب مجموعہ عدد کا نام ہے، اس لأن الثلاث اسم لعدد مرکب مجتمع، 3 مرکب اور مجموعہ عدد کا نام ہے، اور 1 فرد لا ترکیب فیہ، 1 منفرد عدد کا نام ہے، اس میں کوئی ترکیب نہیں ہے. فکانت بینہما مغایرۃ، تو ان دونوں میں مغایرت ہے. کن دونوں میں؟ 1 میں اور 3 میں مغایرت ہے. علی سبیل المضادۃ، آپس میں ضد کے طریقے پر، 1 اور 3 میں ضد کے طریقے پر مغایرت ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. امام صاحب کی دلیل بہت آسان ہے. شوہر نے بیوی کو حوالے کیا تھا 1، سمجھیے گا، اور اس نے اپنے آپ کو دے لی 3، تو 1 اور 3 دونوں میں ضد ہے. 1 فرد واحد ہے، عدد واحد ہے، اور 3 عدد مرکب ہے. 3 1 میں داخل نہیں ہے اور 1 3 میں داخل نہیں، اس لیے کہ شوہر نے جو طلاق دیا ہے وہ 3 کے علاوہ ہے. تو شوہر نے جو سپرد کیا تھا بیوی نے اس کے علاوہ استعمال کیا تھا، اس لیے بیوی نے جو دیا وہ طلاق نہیں ہے جو شوہر نے دیا تھا، لہذا کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. بخلاف الزوج لأنه يتصرف بحکم الملک. امام صاحبین رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جیسے شوہر اگر 1000 طلاق دے تو بیوی کو 3 طلاق واقع ہوگی، باقی لغو ہوگی. ایسے یہاں شوہر نے 1 ہی طلاق دیا، بیوی نے اپنے آپ کو 3 طلاق دیا، تو 1 واقع ہو جائے گی، 2 لغو ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو شوہر بیوی جتنے کی مالک بنائی گئی ہے اتنا ہی دے سکتی ہے. یہاں شوہر طلاق کا مالک ہے، 1000 طلاق کا مالک ہے، وہ اگر 1000 طلاق دیتا ہے تو واقع ہو جائے گی، لیکن شریعت 3 ہی کا اعتبار کرتی ہے، 3 ہی واقع ہوگی. شوہر مالک ہے طلاق کا، بخلاف الزوج لأنه يتصرف بحکم الملک، برخلاف شوہر کے، اس لیے کہ وہ اپنی ملکیت کے اعتبار سے تصرف کرتا ہے. تو شوہر مالک ہے لیکن عورت تو طلاق کا مالک نہیں ہے نا. جب عورت طلاق کا مالک نہیں ہے، جتنے طلاق کا مالک بنائے گی اتنا ہی واقع کرے تو واقع ہوگی، ورنہ واقع نہیں ہوگی. وَقَذَا هِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، اور یہی پہلے مسئلے میں، اس لیے کہ مالک بنایا تھا 3 کا، وہاں 3 کا مالک بنایا شوہر نے، اب اس میں سے 1 طلاق واقع کرتی تو 1 واقع ہو سکتی ہے. چونکہ بیوی مالک بن گئی ہے، لیکن
اس مسئلے میں ایک ہی کا مالک بنایا، 3 کا واقع کر رہی ہے، تو 1 اور 3 دونوں الگ ہوں گے۔ پہلے مسئلے میں بھی وہی ہے، 3 کا مالک بنایا تھا بیوی کو، عورت نے اپنے آپ کو ایک واقع، اصل مسئلہ ہے مالک ہونے پر۔ اما ہا ہونا لم تملک الثلاثہ، بہرحال یہاں 3 کا مالک نہیں بنایا ہے۔ وما اتت بما فوض الیہا، اور جس کو بیوی نے ادا کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہاں 3 کے مالک تو بنی نہیں، اور عورت کو جو سپرد کیا تھا وہ اس نے کیا نہیں، عورت 3 کا مالک نہیں بنی۔ وما اتت، اور جو اس کے حوالے کیا گیا تھا، ما اتت بھی، فرماتے ہیں اس کو اس نے کیا نہیں ہے۔ فلغا، یہ پورا جملہ شوہر عورت کا لغو ہو جائے گا، کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِنْ أَمَرَهَا بِطَلَاقٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً، وَإِنْ أَمَرَهَا بِطَلَاقٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً أَوْ أَمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَّقَتْ رَجْعِيَّةً وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ، اگر بیوی کو حکم دیا طلاق کا، رجعت کا مالک ہو، ایسے طلاق کا جس سے رجعت کا مالک ہوتا ہے، فطلقت بائنۃ، بیوی نے اپنے آپ کو بائنہ دے لیا، او امرها بالبائن، یا اس کو حکم دیا بائنہ کا، فطلقت رجعیۃ، تو اس نے طلاق رجعی دے دی، وقع ما امر به الزوج، تو واقع ہو جائے گا جس کا شوہر نے اس کو حکم دیا ہے۔ شوہر نے بیوی کو طلاق کا حکم دیا، ایسا طلاق جس میں رجعت کر سکتا ہے، بیوی نے اپنے آپ کو طلاق بائنہ دے دی، یا شوہر نے بیوی کو طلاق بائنہ دینے کے لیے کہا، اس نے اپنے آپ کو طلاق رجعی دے دی۔ فرماتے ہیں وقع ما امر به الزوج، بیوی کو وہی طلاق پڑے گی جس کا شوہر نے حکم دیا تھا۔ رجعی کا حکم دیا تھا تو رجعی ہی پڑے گی، چاہے اس نے اپنے آپ کو بائنہ دی ہو۔ بائنہ کا حکم دیا تھا تو بائنہ ہی پڑے گی، چاہے اپنے آپ کو وہ طلاق رجعی دے لے۔ وجہ آگے فرمائیں گے انشاءاللہ پھر۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.